أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. انہوں نے کہا صالح اس سے پہلے تو ہم تم سے بڑی امیدیں وابستہ کیے ہوئے تھے، کیا تم ہمیں ان معبودوں کی پرستش سے منع کرتے ہو جس کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے ہیں؟ ہمیں تو اس بات میں بڑا شک ہے جس کی طرف تم دعوت دیتے ہو، اس نے ہمیں بڑی الجھن میں ڈال دیا ہے۔ سورہ ہود کی 62 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے گزشتہ درس میں حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کے کچھ حالات اور واقعات آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ اب ان آیتوں میں بھی قوم سمود کے واقعات کو پیش کیا جا رہا ہے۔ بڑے عبرت اور نصیحت کے پہلو ہوتے ہیں ان واقعات میں، کہ قوم نے کہا جب حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو توحید کی دعوت دی تو کہا کہ اس سے پہلے ہم تم سے بڑی امیدیں لگا کر بیٹھے تھے۔ یہ معاملہ یہ ہے کہ پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ ان کی شروع ہی سے اس قسم کی ان کی پرورش کرتے ہیں، ان کو پروان چڑھاتے ہیں کہ غیر معمولی طور پر ان کے کردار اور ان کی زندگی کے ہر معاملے کو پاکیزہ رکھا جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی غیر معمولی قابلیت اور پروقار شخصیت کو دیکھ کر لوگوں نے یہ توقعات وابستہ کی تھی ان سے کہ یہ قوم کے مصلح اور رہنما ثابت ہوں گے، قوم کا نام روشن کریں گے۔ لیکن جب انہوں نے شرک کے خلاف آواز اٹھائی اور توحید کی دعوت پیش کی تو ان کی امیدوں پر پانی پھر گیا۔ یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی پیش آئی تھی، یہی واقعات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے مشرکین عرب شروع سے بڑا احترام کرتے تھے، آپ کی عزت کرتے تھے، اور آپ کے تعلق سے سارے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ آپ بڑے سچے ہیں، امانت دار ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ ان تمام لوگوں نے آپ کو یہ لقب دے کر رکھا تھا کہ صادق اور امین کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ لیکن جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی، نبوت کے عطا ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم سے مطالبہ کیا، قولوا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہہ دو لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، تو جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ بس اتنا ہی کلمہ تمہیں کہنا ہے، لیکن عقیدے کے ساتھ سوچ سمجھ کر اس کو سمجھتے ہوئے، اس کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے اگر تم کہہ دو گے تو یہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ قوم نے بات نہیں مانی، فوراً جھٹلا دیا اور کہا کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ شاعر ہیں، یہ کاذب ہیں، یعنی مختلف قسم کے آپ کے اوپر الزامات لگائے، جبکہ اس سے پہلے تک کا کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ نہیں کہا تھا۔ انہوں نے یہ بات کو تسلیم کیا تھا، تو جب 40 سال تک کوئی شخص جھوٹ نہیں کہتا ہے تو پھر 40 سال کے بعد کیسے کہہ سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو یہ الزامات شروع سے لگاتے آئے ہیں۔ نبیوں کی زندگی اللہ تعالیٰ بے حد پاکیزہ رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب وہ توحید کو پیش کرتے ہیں، شرک کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں تو لوگوں کو اچھا نہیں دکھتا، خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور پھر ایک بات انہوں نے یہ بھی کہی کہ ان نعبد ما یعبد آباؤنا، ہم نے کبھی بھی اپنے آبا و اجداد، ہمارے باپ دادا کو ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ تم عقیدے کی جو بات ہمارے سامنے پیش کر رہے ہو، یہ بات ہم نے اپنے باپ داداؤں میں نہیں پائی۔ یہ شروع سے ہوتا آیا ہے، باپ دادا کی اندھی تقلید۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں جا بجا مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس کی پرزور تردید کی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا
وجدنا علیہ آباءنا اولو کان آباؤہم۔ مختلف انداز میں، مختلف صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس کی اتباع کرو جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے آسمان سے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، نہیں ہم تو اس کی اتباع کریں گے، اس کے پیچھے چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں اگر تمہارے باپ دادا گمراہ تھے اور اگر ان کو صحیح علم نہیں تھا تو کیا تم بھی اب بھی انہی کے نقش قدم پر چلو گے؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس سے منع کیا گیا، لیکن آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ لوگ کہتے ہیں ہمارے بابا جان، ہمارے دادا جان ایسا ہی کرتے تھے لہٰذا ہم بھی ایسا ہی کریں گے۔ اگر وہ غلط طریقہ اپنائے ہوئے تھے، اگر ان کو صحیح علم نہیں تھا تو چاہے وہ آپ کے باپ تھے ہوں گے یا دادا تھے ہوں گے، ان کی عزت و اکرام اور احترام الگ بات ہے، لیکن اس معاملے میں ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اس معاملے میں دیکھا جائے گا کہ صحیح بات کیا ہے، شریعت کے اصول کیا ہے، اس کو دیکھنا چاہیے۔ تو یہاں پر انہوں نے جو بات کہی اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کہہ رہے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا کرتے ہوئے نہیں پایا کہ لہٰذا ہم نہیں مانتے، ہمیں شک ہے۔ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، تو اس بات میں ہمیں بڑا شک ہے جو بات تم لے کر آئے ہو، ہم کو تم نے بڑی الجھن میں ڈال دیا ہے۔ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير۔ انہوں نے کہا میری قوم کے لوگوں، تم نے ذرا سوچا اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر قائم ہوں اور اس نے مجھے اپنی رحمت سے نوازا ہو تو کون ہے جو اللہ کی پکڑ سے مجھے بچائے گا؟ اگر میں اس کی نافرمانی کروں تم اس کے سوا اور کیا کر سکتے ہو؟ میری تباہی میں اضافہ کر دو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جواب دیا، میری قوم کے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو منتخب فرمایا ہے، میں ان کا چنندہ بندہ ہوں، مجھ کو انہوں نے اپنی رحمت سے نوازا ہے، نبوت سے نوازا ہے، سرفراز فرمایا ہے، اور مجھے معجزات دے کر بھیجا گیا ہے۔ ان تمام چیزوں کے باوجود اگر میں ان کی بات نہ مانوں، ان کی نافرمانی کروں اور تمہاری بات مان لوں تمہاری خواہش کے مطابق، تو مجھے ان کی پکڑ سے کون بچا سکتا ہے؟ کوئی نہیں بچا سکتا۔ لہٰذا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں ان کی نافرمانی کر کے مزید اپنے گناہوں میں اضافہ کر دوں، میری تباہی میں اضافہ کر دوں؟ ایسا ممکن نہیں ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ مجھ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے نوازا ہے، میں اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ۔ اور اے میری قوم، یہ اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے اور اس کو کسی طریقے سے تکلیف نہ دو ورنہ جلد ہی تمہیں عذاب آ لے گا۔ یہ سب کچھ باتیں ہونے کے باوجود بھی قوم نہیں مانی، ضد پر اڑی رہی اور مطالبہ کر دیا فرمائشی معجزے کا، جیسا کہ بہت سے انبیاء کرام سے قوموں نے ایسے فرمائشی معجزات کے مطالبے کیے، جبکہ معجزات تو انبیاء کرام لے کر آتے ہیں اپنے ساتھ، اللہ تعالیٰ ان کو دے کر بھیجاتے ہیں ان کی نبوت کی سچائی اور تصدیق کے سلسلے میں، لیکن پھر بھی قوم وہ اس کو نہیں مانتی اور مزید مطالبات کرتی ہے۔ ان کی قوم نے بھی کہا کہ ہم جب ہی مانیں گے جب آپ یہ فلاں چٹان کو بتا کر انہوں نے کہا کہ یہ فلاں چٹان میں سے ایک گابھن اونٹنی کو نکال کر بتا دیں، یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ کی بات مانی جائے تو یہ چٹان کو آپ پھوڑ دیجئے اور وہ شق ہو کر اس کے اندر سے ایک گابھن اونٹنی برآمد ہو جائے تو ہم آپ کی بات کو مان لیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ تم جو مطالبہ کر رہے ہو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ تو اس پر قادر ہے، قدرت رکھتے ہیں، وہ جیسے چاہیں اس کو کر دے سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ قاعدہ اور اصول ہے اور ضابطہ ہے کہ اگر معجزہ فرمائشی جو معجزہ ہوتا ہے اس کو دکھانے کے باوجود بھی قوم ماننے سے انکار کرتی ہے، پس و پیش کرتی ہے، تو پھر اس کے اوپر عذاب آنا لازمی ہے۔ تم سب اپنے آپ کو ہلاکت اور بربادی میں مت ڈالو ایسے مطالبات کر کر، لیکن قوم نے کہا کہ نہیں، ہم تو معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں۔
اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم معجزہ دکھائیں گے ان کو، جو کچھ وہ چاہ رہے ہیں ان کی فرمائش پوری کی جائے گی۔ سورہ قمر 27ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا مُرْسِلُو النَّاقَةَ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ، کہ بے شک ہم بھیجیں گے ان کے پاس ایک اونٹنی جیسا وہ چاہتے ہیں، اور وہ اونٹنی کو بھیجا گیا، اِنَّا مُرْسِلُو النَّاقَةَ فِتْنَةً لَهُمْ، اور اس کو آزمائش بنا دیں گے ہم ان کے لیے، یعنی صرف ایسا ہی نہیں بھیجیں گے بلکہ آزمائش بنائیں گے۔ اور اے صالح تم انتظار کرو اور صبر کرو ان کی اس حالات پر۔ صالح علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ ہم بھیجنے والے ہیں ان قریب، اور پھر کہہ دیا گیا وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شَرْبٍ مُحْتَسَبٌ، ان کو خبر کر دو کہ پانی کو تقسیم کر دیا گیا ہے۔ اب تم نے جو مطالبہ کیا تھا وہ مطالبہ تمہارا پورا کیا جائے گا، لیکن جو کنویں کا پانی ہے گاؤں کا، وہ اب تم روزانہ نہیں پی سکو گے بلکہ اس کو تقسیم کر دیا گیا ہے۔ ایک دن اونٹنی پی گی اور ایک دن تم کو پینا ہوگا سارے گاؤں والوں کو۔ ہوتا یہ تھا کہ اونٹنی کا جس دن ہوتا اس دن وہ پورا پانی پی جاتی، ذرا بھی پانی کسی کے لیے نہیں بچتا، تو لہٰذا ایک دن اونٹنی کا رکھ دیا گیا اور ایک دن سارے گاؤں والوں کے پانی کا۔ جس دن اونٹنی پانی پیتی اس دن وہ دودھ دیتی گاؤں والوں کو، ان سے دودھ ملتا، لیکن پانی نہیں مل سکتا تھا، تو اس کے بارے میں پہلے ہی ان کو بتا دیا گیا کہ یہ معاملہ ہونے والا ہے۔ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةٌ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے، ایک نشانی ہے، دیکھ لو، ایک جو ہے تمہارے لیے آزمائش ہے، بتایا گیا اب تمہاری آزمائش شروع ہو رہی ہے۔ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، اس کو چھوڑے رکھو تاکہ وہ چرتی پھرے اللہ کی زمین میں، تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ۔ اور پانی کا بھی معاملہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ پانی بھی وہ ایک دن پورا پانی پی گئی، تم کو پانی نہیں ملے گا اس دن۔ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، لیکن اس کو ہاتھ نہیں لگانا بری نیت سے، اچھی نیت سے ہاتھ لگا سکتے ہیں، اس سے محبت اور عقیدت ایک اللہ تعالیٰ کے معجزے کے طور پر ہاتھ لگایا جا سکتا ہے، لیکن بری نیت سے اس کو تکلیف پہنچانے کی نیت سے ہاتھ نہیں لگانا۔ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، اور اگر تم ایسا کرو گے تو جلد ہی تمہیں عذاب پکڑ لے گا۔ یہ وارننگز ان کو دے دی گئی کہ تمہارا معجزہ، تمہاری فرمائش پوری کر دی جائے گی، لیکن اس کے بعد تم کو یہ چیزوں کو جو ہے پورا کرنا ہوگا، یہ شرائط ہوں گے تمہارے لیے۔ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ 3 أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ، مگر انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ تب اس نے کہا اپنے گھروں میں 3 دن اور بسر کر لو، یہ وعدہ ہے جو جھوٹا ثابت نہ ہوگا۔ لیکن وہ قوم ضد پر آمدہ تھی، اللہ کے نبی کی بات نہیں سن رہی ہے، معجزے کا مطالبہ کیا، معجزہ دکھلا دیا گیا، اس کے باوجود بھی شرارت پر آمدہ ہے۔ كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها۔ سورہ شمس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا، چھٹلایا سمود نے اور سرکشی کی۔ كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها، ان میں سے ایک بدبخت اٹھ کر کھڑا ہوا اور پھر اس اونٹنی کو نقصان پہنچایا۔ وقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، جبکہ ان کے رسول نے، اللہ کے رسول نے ان سے کہہ دیا تھا کہ اللہ کی اونٹنی ہے اور اس کو چلتا پھرتا چھوڑ دو، جہاں جاتی ہے جانے دو، جو کھاتی ہے کھانے دو، اس کو پانی پینے پر جو ہے کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ساری چیزیں ان کو پہلے ہی بتا دی تھی، لیکن انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ دی اور اس کو ہلاک کر دیا۔ اب تمہاری ہلاکت کا وقت آ چکا ہے، اب تم بچ نہیں پاؤ گے۔ فَأَخَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ 3 أَيَّامٍ، اب 3 دن رہ گئے ہیں تمہارے لیے۔ کہہ دیا گیا اللہ کے حکم سے کہ اب 3 دن مزے کر لو، کھا لو پی لو، اس کے بعد تو تمہیں مرنا ہی ہے۔ امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ یہ 3 دن جمعرات، جمعہ اور ہفتے کا دن ان کو دے دیا گیا کہ بس یہ 3 دن تمہارے لیے ہے، اس کے بعد ہفتے کا دن تمہارے لیے نہیں ہوگا، تم سب ہلاک و برباد کر دیے جاؤ گے۔ اور ان کے چہرے کا رنگ بدلنا شروع ہوگا، پہلے زرد پڑ گیا، اس کے بعد سرخ ہو گیا، پھر سیاہ ہو گیا۔ اب ان کو پتہ چل گیا کہ اب موت کا وقت آ گیا ہے، تو یہ کیفیت ان کی ہوئی اور ان کو پہلے ہی سے اس کی اطلاع دے دی گئی کہ اب تمہارے لیے کوئی جو ہے نجات نہیں ہے۔ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ
القوی العزیز۔ پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے نجات دے دی۔ یقیناً تمہارا رب ہی طاقتور اور غالب ہے۔ ایسا ہی ہوتا آیا کہ قوم پر عذاب آنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو وہاں سے ہٹایا اور ان کو بچایا۔ ان کے ساتھ ان کے ہاتھ پر جو ایمان لانے والے مومن بندے تھے ان کی بھی حفاظت فرمائی اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اور اپنے فضل و کرم سے، اور ان کو رسوا کرنے والے عذاب سے بچا دیا۔ ان ربک هو القوی العزیز۔ اس کے علاوہ جتنے بھی نافرمان تھے ان سب کو ہلاک کر دیا گیا ہے، کیونکہ تمہارا رب بڑا طاقتور ہے اور زبردست ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس کے فیصلوں میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا، اس کو کوئی روک نہیں سکتا اس کے فیصلوں کو۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو ایک زبردست چنگھاڑ نے پکڑ لیا اور اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ اب عذاب آیا ان کے اوپر، ظالموں کے اوپر۔ عذاب کیسا ہے؟ صرف ایک آواز، جیسا کہ اس سے پچھلے قوموں کے واقعات میں بات آ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے لشکر تو بہت سے ہیں، تم نہیں جانتے کتنے لشکر ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ ہواؤں سے کام لیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ قوم عاد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو تیز چلا دیا تھا، بس آندھی کی شکل اختیار کر لی تھی، بس وہی ہوائیں ان کی تباہی و بربادی ہلاکت کا سبب بن گئی۔ یہاں پر ایک آواز ان کی ہلاکت کا سبب بن گئی۔ حضرت جبرائیل امین اللہ کے حکم سے آئے اور ایک ہیبت ناک آواز نکالی، ایسی آواز جس کے انسانی دل و دماغ پھٹ کر رہ گئے، سب کے سب مر گئے، کوئی نہیں بچا۔ ایک آواز پر سب سو گئے۔ اور بعض دیگر مقامات پر جیسے سورہ اعراف میں یہاں یعنی قوم صالح کا جب تذکرہ آتا ہے تو وہاں پر صیحہ کے بجائے رجفہ کا لفظ بھی آیا ہے، زلزلہ، ہلا ڈالی گئی، وہ بھی عذاب آیا، یہ بھی عذاب آیا، سارے عذاب ان کے اوپر آئے۔ آواز ایسی آئی کہ بس بجھ گئے آخر میں۔ کأن لم یغنوا فیہا الا ان ثمود کفروا ربهم الا بعدا لثمود۔ گویا ان میں کبھی بسے ہی نہ تھے، سنو ثمود نے اپنے رب سے کفر کیا، سنو محرومی ہوئی ثمود کے لیے۔ بس آخر میں فرما دیا گیا کہ ساری باتیں ان کے سامنے رکھ دی گئی تھی، حق ان کو سمجھا دیا گیا، پیغمبر آ کر ان کو اللہ تعالیٰ کی مرضیات سے واقف کروائے، لیکن اس کے باوجود وہ ضد اور ہٹ دھرمی پر اڑے رہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی مسلسل کرتے رہے، اس کا کفر کرتے رہے، تو محروم ہو گئے، دور کر دیے گئے۔ ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے، کوئی اگر نبی کی بات نہیں مانتا ہے، آج بھی کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کرتے ہیں، طریقوں سے پیار کرتے ہیں، اگر نہیں کرتے تو سمجھ لینا چاہیے کہ کم و بیش یہ بھی ایسا ہی حال ہونے والا ہے، اس لیے کہ عقیدتاً نہ ماننا اور عملاً نہ ماننا کوئی الگ الگ نہیں ہے۔ آپ عقیدتاً تو کہتے ہیں کہ ہم بات مانیں گے، ہم نے تسلیم کیا، ہم پسند کرتے ہیں، لیکن پسند کرنے کا عملی نمونہ کیا ہونا چاہیے؟ عمل کرنا چاہیے۔ اگر آپ واقعی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طور طریقوں کو پسند کرتے ہیں، آپ سے محبت اور عقیدت رکھتے ہیں، تو پھر آپ کی اتباع لازمی اور ضروری ہے۔ آپ کی اتباع اگر نہیں کر رہے ہیں اور سنتوں کا جنازہ نکال رہے ہیں، آپ کے طریقوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کر بھیجا گیا تھا لیکن کسی اور کو نمونہ بنانا چاہتے ہیں، یہود و نصارہ کو نمونہ بنانا چاہتے ہیں، ان کی اور ان کی تقلید کرنا چاہتے ہیں، ان کو اور ان کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی خوشی کا ہمارے پاس کوئی لحاظ نہیں ہے اگر، تو سمجھ لینا چاہیے کہ زبان سے کہنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا، عملاً ہم کیا کر رہے ہیں۔ ڈرنا چاہیے اللہ کے عذاب سے۔ یہ واقعات کیوں سنائے جاتے ہیں؟ یہ واقعات اس لیے سنائے جا رہے ہیں کہ دیکھو یہ عبرت اور نصیحت کے پہلو ہیں ان سارے واقعات میں، تم ایسا کام نہیں کرنا۔ اگر نبی کی بات کو نہیں مانو گے، اللہ کا کفر اور انکار کرو گے، تو پھر تمہارے ساتھ بھی ایسے واقعات پیش آ سکتے ہیں۔ تم بھی اب موقع ہے، سمجھ جاؤ، اپنی اصلاح کر لو، ورنہ بعد میں پچھتانے سے اور حسرت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔